حسبي ربي جل الله ما في بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین کرام، آج کے پروگرام کے اندر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج میں آپ کی خدمت کے اندر ایک بہت زبردست سا واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں کہ اس واقعہ کا جو تعلق ہے وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور فرشتوں کے ساتھ ہے۔ معزز سامعین کرام، اس واقعہ کی تفسیر یوں ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ کہا تو فرشتے بڑے حیران ہوئے اور کہنے لگے، یا رب آپ نے ابراہیم کو خلیل اللہ کہہ دی، حالانکہ اس کے اندر تو وہ شرائط نہیں ہے دوست بنانے کی۔ تو اس پر اللہ رب العالمین نے فرمایا، کیا تم امتحان لینا چاہتے ہو؟ تو معزز سامعین کرام، فرشتے کہنے لگے، جی یہ یا باری تعالیٰ، ہم نے امتحان لینا ہے کہ آیا واقعی ابراہیم کو جو آپ نے خلیل اللہ کہا یہ خلیل اللہ کہلانے کے حقدار بھی ہیں یا کہ حقدار نہیں ہیں۔ چنانچہ معزز سامعین کرام، تمام فرشتے اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ایک فرشتے کو آپ یوں سمجھے کہ امیر بنایا اور اس کو بھیجا کہ تم جاؤ اور جا کر امتحان لے کے آؤ۔ خدا کا کرنا ایسا کہ جب وہ فرشتہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا امتحان لینے کے لیے آیا تو اس وقت حضرت ابراہیم خلیل اللہ جنگل میں بکریاں چرا رہے تھے۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ جو بکری ہیں یہ ایک ایسا مشغلہ ہے، ایک ایسی مصروفیت ہے جس کو تمام انبیاء علیہ السلام نے اختیار کیے ہے، اور تو اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس شعبہ کو اختیار کیے ہے۔ چنانچہ جب وہ فرشتہ آیا امتحان لینے کے لیے، اور جو اور فرشتے تھے وہ سارے کے سارے آسمان کے اوپر وہ بیٹھ کر دیکھ رہے تھے کہ آج پتہ نہیں کیا معاملہ پیش آتا ہے، ابراہیم خلیل اللہ وہ کامیاب ہوتی ہیں یا کہ ناکام ہوتی ہیں۔ چنانچہ وہ فرشتہ اور اس نے آ کے یوں اللہ کی حمد و ثنا کی، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے چاروں طرف نظر دوڑائی لیکن انہیں کوئی نظر نہ آیا۔ اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ بڑے پریشان ہوئے کہ ایک تو میں جنگل کے اندر ہوں اور یہ اتنی مزیدار سی آواز اور اتنی اچھے کلمات، آج سے پہلے تو میں نے اس طرح کے کلمات وہ نہیں سنے تھے۔ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے دوسری مرتبہ پھر نظر دوڑائی تو ساتھ میں انہیں بیٹھا ایک فرشتہ نظر آیا جو کہ انسانی شکل کے اندر تھا۔ اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہنے لگے، اجنبی انسان ذرا یہ کلمات مجھے دوبارہ سنا۔ تو اس پر وہ فرشتہ کہنے لگا جو انسانی شکل کے اندر آیا تھا کہ میں آپ کو وہ کلمات دوبارہ سنانے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ ہے کہ آپ مجھے ان کا معاوضہ کیا دیں گے۔ معزز سامعین کرام، حضرت ابراہیم خلیل اللہ جو کہ اللہ کے محبت کے اندر وہ ڈوبے ہوئے تھے تو وہ کہنے لگے کہ آدھی بکریاں میں آپ کو دے دوں گا۔ چنانچہ اس انسان نے جو کہ فرشتے کی اپنی شکل میں آیا، جو وہ اس انسان نے وہ بکریاں آدھی وہ لے لی۔ اب اس پر جب اس نے دوسری مرتبہ سنائی، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اور زیادہ مزہ آیا، تو جو باقی آدھی بچ گئی تھی وہ بھی آپ نے اس کو وہ دے دی۔ معزز سامعین کرام، جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے تیسری مرتبہ فرمائش کی کہ یہ کلمات تو بہت اچھی ہیں، اب مجھے ذرا دوبارہ سنائیں، اس پر وہ فرشتہ کہنے لگا کہ دیکھو، جب میں نے آپ کو پہلی مرتبہ سنائی تھی آدھی بکری میں نے لے لی، پھر آپ نے دوسری مرتبہ کی فرمائش کی، وہ بھی آپ جو باقی بچ گئی تھی وہ بھی آپ نے مجھے دے دی، اب آپ تیسری مرتبہ کی فرمائش کر رہے ہیں، اگر میں آپ کو تیسری مرتبہ بھی دے دیتا ہوں، سنا دیتا ہوں، تو اس پر آپ مجھے کیا معاوضہ دیں گے؟ معزز سامعین کرام، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہنے لگے، دیکھو کہ جو انسان بکریاں رکھتا ہے ظاہر بات ہے کہ اس کو چرواہے کی بھی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اس کی بکریاں چرا کے، لہذا تم مجھے اپنا چرواہا رکھ لو، لیکن یہ کلمات مجھے دوبارہ سناؤ کیونکہ ان کلمات کے اندر مجھے بہت مزہ آیا ہے۔ معزز سامعین کرام، جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے یہ اپنے آپ کو چرواہے کی وہ پیشکش کی تو اس فرشتے نے اللہ اکبر کی صدا لگئی، اور جو اور فرشتے بیٹھے ہوئے تھے آسمان پہ جو اس معاملے کو دیکھنے کے لیے، ان تمام نے اللہ اکبر کی صدا لگئی۔ اس کے بعد وہ فرشتہ کہنے لگا، ابراہیم خلیل اللہ تمہیں مبارک ہو، در حقیقت میں انسان نہیں ہوں بلکہ میں تو فرشتہ ہوں، لیکن یہ ہے کہ میں نے انسانوں کی وہ شکل اختیار کی ہے، اور آج میں آپ کا امتحان لینے کے لیے آیا تھا
تھا، لیکن یہ ہے کہ آپ امتحان کے اندر کامیاب ہو گئے ہیں، لہٰذا جی آپ اپنی بکریاں بھی اپنے پاس رکھیں، آپ کا امتحان لینا مقصود تھا، آپ کامیاب ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد وہ جو فرشتہ تھا وہ واپس چلا گیا، اور پھر یہ سارے فرشتے اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے اور کہنے لگے اے رب، آپ نے جس کو خلیل کہا ہے واقعی وہ خلیل کہلانے کا وہ حقدار ہے۔ اللہ اکبر۔ تو معزز سامعین کرام، امید ہے کہ آج کا یہ جو ہمارا یہ واقعہ تھا آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ بس اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اپنے بھائی قاری محمد زبیر حسن کو انشاءاللہ العزیز اگلے درس کے اندر، اگلے سبق کے اندر آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔